اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آپ تمام ہی لوگوں کے علم میں ہیں کہ ماہ محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو مقام کربلا پر یزید پلید نے بڑی بے رحمی سے شہید کروایا۔ لیکن کیا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یزید کی بے رحمی اور بے دردی کا یہ سفر صرف واقعہ کربلا پر اختتام پذیر نہ ہوا، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد نواسہ رسول اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کو شہید کرنے کے باوجود بھی یزید پلید کے ظلم ختم نہ ہوئے، اور اس نے اس واقعے کے بعد بھی کتنے صحابہ کو قتل کروایا۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اتنا شدید واقعہ ہے کہ بعض علماء نے اس واقعے کی بنا پر یزید پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے 2 سال بعد وقوع پذیر ہوا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے اور اس کو حرہ کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کا سبب یہ تھا کہ جب اہل مدینہ تک یزید پلید کے ظلم اور نواسہ رسول اور اہل بیت کو شہید کرنے کی خبر پہنچی تو لوگوں نے اس کی بیت توڑنا شروع کر دی، اور جن لوگوں نے اولاً کسی مصلحت کی بنا پر اس کی بیت کر بھی لی تھی، انہوں نے بھی اس کی بیت توڑ دی، اور مدینہ میں موجود تمام ہی قریش نے عبداللہ بن مطیع کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔ سال کے شروع میں یہ تمام لوگ مسجد نبوی میں منبر کے پاس جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ لوگوں میں یزید کے خلاف سخت غصہ تھا۔ کوئی شخص آ کر کہتا کہ جس طرح میں اپنی پگڑی اتار رہا ہوں، اسی طرح میں یزید کی بیعت اتار رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اپنی پگڑی پھینک دیتا۔ کوئی شخص اسی طرح اپنی جوتی اتارتا اور کہتا کہ میں یزید کی بیعت اتار رہا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے بنو امیہ کو مدینے سے نکالنا شروع کر دیا، کیونکہ یزید کا تعلق بنی امیہ کے قبیلے ہی سے تھا۔ تمام بنو امیہ مروان بن الحکم کے گھر جمع ہو گئے تو اہل مدینہ نے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو امیہ نے اپنے محاصرے، توہین اور بھوک پیاس کا حال یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید تک جب یہ خط پہنچا، اس وقت وہ تخت پر بیٹھا اپنے پیر دھلوا رہا تھا۔ مدینے میں لوگوں کی بغاوت کو دیکھ کر اور بنو امیہ کا خط پڑھ کر وہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے عمر بن سعید سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک لشکر لے کر جاؤ اور اہل مدینہ پر حملہ کرو، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی حکومت مضبوط ہے اور خواہ خواہ قریش کا خون بہانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یزید نے پھر قاصد کو بھیج کر مسلم بن عقبہ کو بلوایا۔ مسلم بن عقبہ 90 سال کی عمر کے قریب ایک بوڑھا اور کمزور شخص تھا۔ وہ بکھرے ہوئے بالوں والا کانا شخص تھا۔ اس ظالم شخص نے اس کام کی حامی بھر لی اور یزید نے اس کو 10,000 سواروں اور 15,000 پیادہ سپاہیوں کا امیر بنا کر اہل مدینہ پر حملہ کرنے بھیجا اور ہر سپاہی کو 100 دینار دیے۔ بہت سے لوگوں نے یزید کو اس کام سے روکا اور اہل مدینہ کے خلاف جنگ نہ کرنے کا کہا، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور مسلم بن عقبہ کو کہا کہ 3 دن تک ان کو مہلت دینا، اگر وہ اطاعت کر لیں اور رجوع کر لیں تو قبول کر لینا، اور اگر وہ اطاعت نہ کریں تو ان پر حملہ کرنا، اور جب ان پر غالب آ جاؤ تو 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر مدینے کو مباح کر دینا۔ یعنی یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو فتح کے بعد مدینے میں لوٹ مار کی کھلی اجازت دے دی، اور اس کے بعد لوگوں پر ظلم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ جب یزید پلید کا یہ ظالم لشکر مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینے پہنچا تو مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو یزید کی بیعت اور اس کی اطاعت کی دعوت دی اور کہا کہ اے اہل مدینہ، میں تمہارے قتل کو اور تمہارے حرم کو پامال کرنا پسند نہیں کرتا۔
میں تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے رجوع کر لیا تو میں قبول کر لوں گا اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم معذور ہیں۔ اہل مدینہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، ہم کو تمہارے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم مقابلہ کریں گے اور تم کو بیت اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ جب 3 دن گزر گئے تو مسلم بن عقبہ نے پھر ندا کی اور کہا اب مدت گزر گئی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم سے جنگ کرو گے یا صلح کرو گے؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے۔ اس کے بعد مدینے کے ایک مقام حرہ میں جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ حرہ کہلایا۔ یزید پلید کی فوج جو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں تھی، اپنی طاقت کی بنا پر اہل مدینہ پر غالب آ گئی، اور غالب آنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر شہر کو مباح کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ شر و فساد یزید کی اس ظالم فوج نے مدینے میں برپا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جاہل بوڑھے کو خراب کرے اور اس کو جزائے خیر نہ دے۔ اس نے مدینے کے اشراف اور قراء کو قتل کیا اور بے شمار اموال لوٹا، اور بہت سے صحابہ کو اور معتمد شخصیات کو قتل کیا۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر مدینہ کو مباح کر دیا۔ انہیں جو شخص بھی ملتا اس کو قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پناہ مانگنے آتا تو اسے بھی نہ چھوڑتے۔ یزیدی فوجوں نے اہل مدینہ کی عورتوں کی بھی عصمت دری کی۔ اس ظالم فوج نے اہل مدینہ کی باپردہ عورتوں کی بھی بے حرمتی کی، لیکن سب سے بڑھ کر جو اس یزیدی ظالم فوج نے ظلم کیا وہ مسجد نبوی کی توہین تھی۔ علامہ قرطبی نے واقعہ حرہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینے میں قتل عام میں 1700 مہاجرین و انصار، صحابہ اور تابعین شہید کیے گئے، اور عام لوگوں میں سے بچوں اور عورتوں کے سوا 10,000 مسلمان شہید کیے گئے، 700 قرآن مجید کے قاری شہید کیے گئے، اور 97 قریش شہید کیے گئے۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے جو قبر انور اور منبر شریف کے درمیان پیشاب اور لیت معاذ اللہ کرتے تھے۔ مسلم بن عقبہ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس بات پر اس کی بیعت کریں کہ وہ لوگ یزید کے غلام ہیں، یزید ان کے ساتھ جو چاہے کرے، چاہے تو ان کو بیچے اور چاہے تو ان کو آزاد کر دے۔ اگر کوئی شخص کہتا کہ میں قرآن اور سنت کے حکم پر بیعت کرتا ہوں تو یہ یزیدی فوج اسی وقت اس کی گردن اڑا دیتی۔ اس واقعے کے دوران مشہور تابعی بزرگ سعید بن مسیب بھی مدینے میں موجود تھے۔ مسلم بن عقبہ کے پاس جب ان کو لایا گیا تو مسلم نے ان سے کہا کہ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا میں حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت پر بیعت کرتا ہوں۔ مسلم بن عقبہ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مجنون دیوانہ ہے تو اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اور پھر اقامت کی جاتی تھی۔ میں آگے بڑھ کر نماز پڑھتا اور میرے سوا اس وقت مسجد نبوی میں اور کوئی نہیں تھا۔ محترم سامعین، یہ یزید پلید کے اور مسلم بن عقبہ جو کہ اس کا رفیق تھا، اس کے ایسے ناقابل معافی جرم ہیں جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس نے صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو شہید نہیں کیا، بلکہ کئی صحابہ اور کئی بزرگ شخصیات کو اس نے مدینے میں شہید کروایا، اور سب سے بڑھ کر اس نے مسجد نبوی کی اور منبر رسول کی بے حرمتی کی۔ ایام حرہ کے ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں نہ اذان دی گئی نہ جماعت ہوئی، یہاں تک کہ صرف حضرت سعید بن مسیب اکیلے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے انہیں اذان کی آواز آتی تھی۔ محترم سامعین، یہ 27 ذی الحجہ 63 ہجری کا واقعہ تھا، جس میں مہاجرین اور انصار کی اولاد میں سے 300 سے زیادہ نفوس شہید کیے گئے، اور صحابہ میں سے حضرت معقل بن سنان، حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ یزیدی فوج مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئی، اور وہاں پر اس فوج نے کیا کیا فساد برپا کیے، اور وہاں پر اس فوج کا مقابلہ کس صحابی رسول سے ہوا، اور کعبہ معظمہ کو معاذ اللہ کب جلا دیا گیا۔ محترم سامعین، یزید پلید کے ان تمام مظالم کو
ہم ایک الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔